یہ ایک اور حدیث جو سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے، سنن ابی داؤد سے اشرم بشرا والی حدیث ہی نہیں بیان کر سکتے، 4650۔ ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں فلاں شخص کے پاس کوفے کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اور اہل کوفہ بھی موجود تھے، پھر امام ابو داؤد نے فلاں لکھ دیا۔ فلاں کا کوئی نام ہی ہوئے گا، کوفے کی مسجد میں، بڑی جامع مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، وہ فلاں کون تھا؟ وہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ تھے۔ امام احمد بن حنبل نے یہ حدیث نقل کر کے ان کا نام بھی لکھ دیا۔ امام ابو داؤد کو شرم آئی کہ میں فلاں کر کے نام تو چھپا رہا ہوں، ظاہر ہے انسان کا ضمیر تو ملامت کرتا ہے، سچائی تو پھر کھٹکتی ہے۔ آپ حیران ہوں گے، اس حدیث کے بعد نا امام ابو داؤد نے ایک حدیث لی ہے، اس میں تو انہوں نے فلاں لکھ دیا، دونوں حدیثوں میں فلاں فلاں کر کے نا فلاں کو بچا لیا۔ پھر اس کے بعد اچانک ایک حدیث لے کے آتے ہیں جس کا اس پورے چیپٹر سے خلافت کے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ حدیث یہ لے کے آتے ہیں کہ جب سہیل ابن عمرو صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور علیہ السلام سے معاہدہ کرنے آیا تو وہ بار بار حضور کی داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھاتا تھا۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا داڑھی کو ہاتھ لگا کے بات کرنا یا ٹھوڑی کو، تو کہتے ہیں ایک شخص وہاں کھڑا تھا جس نے اپنے تلوار کی جو ہاتھ والی سائڈ ہے نا، جہاں سے دستی اس کو پکڑا جاتا، تو وہ اس کے ہاتھ پہ اس نے ماری۔ اس نے کہا اپنے جو ہے نا ہاتھ رسول اللہ کی داڑھی سے پیچھے کر، تو وہ کہتے ہیں وہ شخص حضرت مغیرہ ابن شعبہ تھے۔ اس حدیث کا خلافت کے چیپٹر کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ وہ اصل یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ جو فلاں شخص ہے نا وہ مغیرہ ابن شعبہ ہے اور وہ صحابی ہے اور صلح حدیبیہ کا صحابی ہے۔ پھر وہ حدیث لے کے آتے ہیں، مسلم شریف میں بھی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنہوں نے درخت کے نیچے میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، میں اللہ سے امید کرتا ہوں ان کو آگ نہیں چھوئے گی۔ صلح حدیبیہ والے، یہ مسئلہ ہم آگ کا جہنم یا جنت نہیں کسی کی طے کر رہے ہیں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کس کے ایٹیچیوڈ کی خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں۔ آج اگر ہمارے پاس طاقت ہو، ہم ان کو دوبارہ دنیا میں لیں اور ان کہیں کہ حضرت دیکھیں آپ لوگوں کی وجہ سے اس وقت امت کی کیا حالت ہوئی ہے، تو وہ بھی اپنے اس عمل کے اوپر پچھتائیں، چاہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، عمرو بن عاص ہوں، یا مغیرہ ابن شعبہ ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو وہ کہتے ہیں فلاں شخص کے پاس آ کے میں بیٹھ گیا تو اتنے میں سعید ابن زید، وہی حضرت عمر کے بنوئی، وہاں پہنچے تو اس فلاں شخص نے ان کو اپنے پاس تخت پہ بٹھا لیا۔ اس وقت آپ مسجدوں میں تخت لگے ہوتے تھے کیونکہ گورنر وہیں بیٹھتے تھے، ایک پورا ایک سلسلہ تھا، مسجد ہی آفس ہوتی تھی۔ ان کا استقبال کیا، اتنے میں ایک شخص جس کا نام قیس بن علقمہ تھا وہاں پر آیا، تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ، یعنی یہاں تو انہوں نے لکھا فلاں نے اس کا بڑا استقبال کیا، اور اس نے مسلسل گالی گلوچ شروع کر دی۔ جس نے ابھی ہو گئی، بوڑھوں کو عادت ہوتی ہے نا، وہ جو ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ کس کو گالیاں نکال رہا ہے، نیا بندہ پوچھتا ہے کیوں لگے آئے، چاہے وہ کبھی حکمران کو نکال رہا ہو، کسی مولوی کو، تو ساتھ کے لوگ تو جانتے ہیں، تو اس نے صرف سیدھی گالیاں نکالی، فلانا یہ اس پہ لعنت، یہ نام لیے بغیر۔ تو حضرت سعید ابن زید نے کہا یہ کس کو گالیاں نکال رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ علی ابن ابی طالب کو نکال رہا ہے۔ یہ فلاں نے جب کہا، فلاں کون؟ مغیرہ ابن شعبہ، مسند احمد میں آ جائے گا آگے۔ اللہ اکبر۔ اب ادھر تو فلاں ختم نہیں ہو سکتا تھا نا، یہاں پہ الفاظ ہیں، سعید ابن زید نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے سامنے اصحاب رسول کو گالیاں دی جاتی ہیں اور تم اس کو نہ تو برا سمجھتے ہو نہ ان لوگوں کو روک رہے ہو، حالانکہ میں نے خود رسول اللہ سے یہ بات سنی تھی اور میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میں کوئی ایسی بات رسول اللہ کی طرف منسوب کروں جو آپ نے نہ فرمائی ہو اور قیامت والے دن رسول اللہ مجھ سے پوچھ لیں کہ تو نے مجھ پہ جھوٹ کیوں باندھا تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں میں تو ڈرتا ہوں، میں نے خود رسول اللہ سے یہ سنا تھا کہ ابو بکر جنت میں ہے، عمر جنت میں ہے، عثمان جنت میں ہے، علی جنت میں ہے، طلحہ جنت میں ہے، زبیر جنت میں ہے، سعد ابن ابی وقاص جنت میں ہے، عبد الرحمن بن عوف بھی جنت ہے، اور میں 10ویں کا نام بھی بتا سکتا ہوں۔ پھر حضرت سعید ابن زید خاموش ہو گئے، مسجد میں آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئیں کہ وہ 10واں شخص کون ہے، تو انہوں نے فرمایا وہ 10واں شخص میں ہوں، سعید ابن زید۔ اللہ۔ پھر فرمایا تم سب سن لو، رسول اللہ کی معیت میں کسی صحابی کا چہرہ غبار آلود ہونا تم میں سے کسی کے سارے عمر کے نیک اعمال کرنے سے بہتر ہے،
خواہ اسے سیدنا نوح علیہ السلام جتنی عمر ہی کیوں نہ دے دی جائے. یہ آپ کو حدیثیں تو بیان کرتے ہیں, آپ کو یہ نہیں بتاتے یہ حدیثیں کن لوگوں کو سنائی جاتی تھی, جن لوگوں کا آپ دفاع کر رہے ہیں, اور جن کے فضائل آپ کو سنانے چاہیے ان کے فضائل سنانے کو آپ رافضیت کہتے ہیں. تو پھر سب سے بڑے رافضی تو سعید ابن زید ہوئے, نعوذ باللہ. یہی حدیث پھر مسند احمد میں نے پورا اس کا ایک طریق نقل کیا ہے, اس میں الفاظ موجود ہیں, اور اس میں الفاظ ہے جب وہ گالیاں دیتا ہے نا وہ قیس بن علقمہ, تو حضرت سعید ابن زید غصے میں کہتے ہیں اوئے مغیرہ, اوئے مغیرہ, اور حدیث کے الفاظ ہیں وہ 3 دفعہ کہتے ہیں, یعنی 6 ہو گئے. تو کہتے ہیں یہ کہاں, وہ کہتے ہیں جی صحابی سے اس طریقے سے تو نہیں بات کر سکتا تھا. یار حضرت علی پہ لعنت ہو رہی ہو تو یہ کہا جائے گا کہ پیارے مغیرہ بھائی جان یہ کیا کر رہے ہیں آپ, آگ ہی لگے گی نا ایک سابقون الاولون میں سے سعید ابن زید کو. ٹھیک ہے, اللہ اکبر. پھر انہوں نے پوری وہ حدیث بیان کر دی.